السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. حضرت گرامی، میں اس بذمذکور بہار میں سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ میری باتیں باقی سنی جائیں گی۔ جب اسلام پھیلنے کی چوٹی سے پھیلنا شروع ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی روشنی سے دنیا والوں کو منور کرنے لگے تو باطن پرستوں میں کھلبلی مچ گئی اور کفار سارے قوت اٹھا کر دل و دماغ نور اسلام کے بجھانے میں صرف کرنے لگے۔ راستے میں کانٹے بچھا کر، گالیاں دے کر، پتھر برسا کر، تپتی ہوئی زمین پر لٹا کر، آگ کے انگارے اڑیل کر، اپنی تلواروں کی پیاسے بجھا کر، گھر پر گزر کر، گرد ہر طرف سے ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو دبانے کی کوشش کرنے لگے، مگر حق کی آواز روز بروز بڑھتی اور بڑھتی ہی چلی گئی۔ میرے دوستو، سات نوابی محرم کا مہینہ ہے کہ مکہ کے تمام لیڈروں نے ایک میٹنگ کی جس میں ابو جہل نے پوری قوم کو للکارا، اے بنی عرب جس کو ہم بچہ کا کھیل سمجھ رہے تھے، آج وہ ہمارے دین اور عزت و آبرو کے لیے طوفان بن چکا ہے۔ جس دین کا چرچا محمد کر رہے تھے، ان کے ماننے والوں کی تعداد روز بروز بڑھتی اور بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ ہمارے خداؤں کی توہین کی جا رہی ہے، ہمارے خداؤں کو جھٹلایا اور پھکرایا جا رہا ہے۔ اس لیے اے عرب کے بہادروں، اب خود طاقت سے آگے بڑھو، ورنہ وہ دین دور نہیں ہے، ہمیں ماقب سے ذلیل و خوار ہو کر نکلنا پڑے گا۔ ابو طالب کی اس تقریر نے پوری قوم کو گرما دیا کہ طرح طرح کی تدبیریں پیش کی گئی۔ بڑی دیر بعد یہ حوالہ تدبیر پاس ہوئی کہ محمد اور ان کے ماننے والوں کو بالکل بائیکاٹ کر دیا جائے، ان سے خرید و فروخت، سلام و کلام اور لین دین بالکل بند کر دیا جائے۔ چنانچہ ایک عہد نامہ لے کر خانہ کعبہ کی دیوار پر لٹکا دیا گیا۔ یہ پوری قوم کا فیصلہ تھا، اس کے خلاف کرنے کا کسی کو اختیار نہ تھا، کسی کی مجال نہ تھی۔ مسلمانوں کو شیعہ کی تعلیم میں بند کر دیا گیا، راستے پر باہر بٹھا دیے گئے۔ مسلمانوں میں بچے، بوڑھے، جوان اور عورتیں سب تھے۔ کھانے کے سامان آہستہ آہستہ ختم ہو گئے، درختوں کے چھالے کھا کھا کر، آٹے چبا چبا کر دن کاٹنے لگے۔ صرف ایک دن یوم حج کے لیے پابندی ہٹا دی گئی۔ مسلمان گھاٹی سے باہر آئے، کپڑے پھٹے ہوئے تھے، آنکھیں پھنسی ہوئی تھی، قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ میرے دوستو، قربان جائے ان مسلمانوں پر جن کی زبان پر کوئی شکایت نہیں تھی، مسلمانوں کی خستہ حالت دیکھ کر کفر بہکانے لگا رہے تھے اور کہہ رہے تھے، اے مسلمانوں، کیوں تم اپنے آباء و اجداد کے دین چھوڑ کر ہلاک و برباد ہو رہے ہو؟ تم ابھی محمد کا ساتھ چھوڑ دو، ہم تم سے ساری پابندیاں ہٹا لیں گے۔ مگر مسلمانوں نے جواب دیا، اے کفارو، کان کھول کر سن لو، ہم حق پا چکے ہیں، ہم دربار محمد میں اقرار محمد کر چکے ہیں، ہم پر اسرار محمد کھل چکے ہیں، انوار محمدی سے فائزیاب ہو چکے ہیں، لہذا ہم طوفان سے ٹکرا سکتے ہیں، خون کا دریا میں گوتے لگا سکتے ہیں، آگ کے بستر پر سو سکتے ہیں، خون سے تڑپ تڑپ کر دم توڑ سکتے ہیں، اور مصطفیٰ کی رسالت کا انکار نہیں کر سکتے۔ میرے بھائیوں، اس پر ابتدا و آزمائش کا پورے 3 سال مکمل ہونے والے ہیں۔ سورج ختم ہو گئی، درختوں کے پتے کم پڑنے لگے، پھول جیسے بچے ماں کے گود کو تڑپنے لگے۔ اس گھاٹی کا سب سے چھوٹا بچہ جس کا نام عقیل تھا، اچانک آنکھیں کھول کر اپنی ماں سے کہتا ہے، ماں میں بھوک سے مر جاؤں گا۔ ماں کے سب کا بندھن ٹوٹ گیا، وہ بے تحاشا اپنا سر زمین پر پٹکنے لگتی ہے، سر پھٹ جاتا ہے، لوگ اسے سنبھالتا ہے اور وہ کہتی رہتی ہے کہ مجھے چھوڑ دو، میں اپنے لشت جگر سے پہلے مر جانا چاہتی ہوں۔ محمد عقیل اور اس کے والدہ کو جب مکہ والوں نے دیکھا تو مکہ میں گرہن مچ گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں پڑے ہوئے تھے۔ ابو طالب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں آتے ہیں اور کہتے ہیں، بھتیجے اب تلوار چلانے، اب برداشت کی طاقت نہیں، اب تلوار چلانے کی اجازت دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انشاءاللہ آج ہم لوگ اس گھاٹی سے نکل جائیں گے۔ دنیا والوں ذرا سوچو تو صحیح، کیسی سنگین گھڑی تھی، کتنا بھیانک منظر تھا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے منہ نہ موڑا۔ بھلا بتائیے ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کتنے مسائل
زیادہ کامیاب اور کامران ہوئے اور باطل شکست کھا گیا۔ میرے دوستو، بہت کچھ کرنے اور سہنے کے بعد ایک دن ہم تک پہنچا ہے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم مسلسل اس دین کی ناکردگی کیے جا رہے ہیں۔ وہ پیغمبر جو رات کی خلوتوں میں، دین کی جلوتوں میں، مکہ اور مدینہ میں، بدر و احد میں ہمارے فکر میں ڈوبے رہتے تھے۔ وہ پیغمبر جو بیماری اور تندرستی میں، جوانی اور بڑھاپے میں ہمارے فکر میں بڑھ رہتے تھے۔ وہ پیغمبر جن کے بدن میں آہوان پر پتھر برسائے جاتے تھے۔ وہ پیغمبر جو ہمارے لیے رو رو کر مغفرت کی دعائیں کرتے تھے، ہمارے لیے اللہ کے حکم کی گراتے تھے۔ نماز میں کھڑے ہوتے تو پاؤں مبارک پر ورم آ جاتا، یا اللہ میرے امت کو معاف کر دے، یا اللہ میرے امت کو معاف کر دے۔ جب قربانی کا وقت آتا تو امت کے لیے قربانی کرتے ہوئے فرماتے، یا اللہ میری امت کی طرف سے ہے۔ بھلا بتائیے کہ جو صحابہ ہمارے لیے اتنی شفقت و محبت کا معاملہ کیے ہیں، تو ہمارے دل میں نبی کی محبت کیوں نہ ہو؟ ہمارے دل میں نبی کی عظمت کیوں نہ ہو؟ ہمارا طور و طریقہ نبی کے طور و طریقے کی طرح کیوں نہ ہو؟ اللہ تعالی ہم سب کو نبی کے سچا پکا شہدائی بنائے اور اس کے بتلائے ہوئے طور طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔